اب ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے مہمان سے کروانے جا رہے ہیں جنہوں نے اپنے عزم اور مضبوط ارادوں سے ہر مشکل و ناکامی پر قابو پا لیا اور بلوچستان کی پہلی مسیحی خاتون اسسٹنٹ کمشنر بن کر تاریخ رقم کر دی ہے۔ میں بات کر رہی ہوں ماریہ شمون کی، جنہوں نے پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں ناکامی کے بعد آخری چانس میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ انہوں نے یہ کیسے ممکن کر دکھایا، انہیں ذرا پوچھتے ہیں۔ ماریہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماریہ، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ماریہ، بلوچستان کی پہلی مسیحی خاتون اسسٹنٹ کمشنر بننے کے سفر کے بارے میں کیا کہیں گی؟ کیسے سفر شروع ہوا اور اسپیشلی وہ والا ٹائم جو چیلنجنگ تھا جب آپ نے کہا کہ نہیں جی اٹیمپٹس میرے فیل ہو گئے، اس کے بعد ہمت ہار جانی چاہیے، کیا یہ فیز آیا آپ کے اوپر؟ ویلکم، اور بہت شکریہ آپ کا اپنے شو میں بلانے کے لیے۔ یقیناً جب بار بار ناکامی ہو رہی تھی، بار بار فیلئر آ رہا تھا لائف میں اور میں پہلے سے زیادہ محنت کر رہی تھی، تو یقیناً ایک وقت ایسا آیا کہ مجھے لگا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ لیکن جب انسان کا ارادہ پختہ ہوتا ہے، انسان کی محنت جو ہے وہ سچی ہوتی ہے، تو خدا جو ہے وہ اس کا اجر ضرور اسے دیتا ہے، کیونکہ محنت کبھی بھی رائگاں نہیں جاتی ہے اور محنت کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی زندگی میں۔ اگر آپ کا ارادہ سچا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے زندگی میں، تو یقیناً آپ اسے حاصل کر لیں گے۔ میں 2016 میں نے پہلی دفعہ اپنا CSS کا اٹیمپٹ دیا تھا اور اس میں بھی مجھے ناکامی ہوئی۔ میں نے 2017 میں سیکنڈ اٹیمپٹ دیا، اور ایسا نہیں کہ مطلب صرف اٹیمپٹس دے رہی تھی، میں محنت کے ساتھ اور پوری سچائی کے ساتھ، پوری لگن کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ جو ہے ہر ایک بک کو دیکھنا، کوئی بھی مجھے کوئی بک سجیسٹ کرتا تھا، اور جتنی محنت میں اپنی کیپیسٹی میں کر سکتی تھی، میں ساتھ میں جاب بھی کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں اسکول سے فارغ ہوتی تھی، میں ڈائریکٹ لائبریری میں چلی جاتی تھی۔ میں اسکول میں بھی جتنے میرے پاس فری پیریڈ ہوتے تھے، میں پہلے ٹیچنگ کرتی تھی، جتنے میرے پاس فری پیریڈز ہوتے تھے اس میں جا کے لیب میں بیٹھ کے پڑھتی تھی، اور اس کے بعد لائبریری چلی جاتی تھی، شام تک پڑھتی رہتی تھی۔ پھر وہاں سے بس پہ گھر آنا، اور گھر آ کے بھی میں صرف ایک چائے پی کے جو ہے پڑھنا سٹارٹ کر دیتی تھی۔ سیکنڈ اٹیمپٹ دیا، اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ اب تھرڈ اٹیمپٹ لاسٹ اٹیمپٹ ہوتا ہے CSS کا، کیونکہ 3 چانسز ہوتے ہیں۔ جب میں نے تھرڈ اٹیمپٹ دیا تو میں نے پہلی دونوں اٹیمپٹ سے زیادہ محنت کر کے دیا، اور میں نے کوئی بھی ایک انچ نہیں چھوڑا جو میری حد تک مجھے لگتا تھا کہ مطلب یہ چیز مس نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب جتنی ریٹن پریکٹس کر سکتی تھی، جتنی بکس پڑھ سکتی تھی، جتنی پریکٹس کر سکتی تھی، جتنا اپنا ٹائم دے سکتی تھی، میں نے دیا۔ اور تھرڈ اٹیمپٹ میں نے بہت اچھے طریقے سے، مطلب لوگ کہتے تھے کہ کوئٹہ میں شاید آپ اٹیمپٹ دے رہی ہے تو اس وجہ سے آپ ناکام ہو رہی ہیں، میں نے اپنا لاسٹ اٹیمپٹ جا کے اسلام آباد میں دیا، اور مجھے لگا کہ شاید یہ کمی ہوگی کہ میں شاید یہاں پہ دے رہی ہوں۔ کچھ متس ہوتی ہے تو مطلب میں ان کو بھی کور کر رہی تھی کہ مطلب کوئی چیز نہ رہ جائے جو میری ناکامی کا سبب بنے۔ میں نے اسلام آباد میں جا کے اٹیمپٹ دیا، وہاں پہ میں نے اپنا ایگزامینیشن سینٹر بنوایا۔ وہاں پہ جب میں نے اٹیمپٹ دیا، جب رزلٹ آیا تو مجھے پوری امید تھی، اور میں بڑی دعائیں کر رہی تھی، میرے پیرنٹس بہت دعائیں کر رہے تھے۔ تو جب رزلٹ آیا تو میرا نام لسٹ میں نہیں تھا، اور اب مجھے لگا کہ میرے تو چانسز ختم ہو گئے ہیں۔ جتنی محنت میں کر سکتی تھی، اس سے زیادہ کیا ایک انسان کر سکتا ہے کسی چیز کو پانے کے لیے؟ ایک اس کے بس میں محنت ہوتی ہے، لیکن میرا ارادہ پختہ تھا، اور مجھے اس بات کا پورا یقین تھا کہ کیونکہ میں دعا کر رہی تھی اس بات کے لیے، اور میں دعائیں کرتی تھی، اور میرے پیرنٹس بھی کر رہے تھے، فیملی والے، تو مجھے یقین تھا کہ خدا مجھے ضرور میری منزل تک لے کر جائے گا۔ پبلک سروس کمیشن بلوچستان کے ایگزامز ہوتے ہیں سول سروسز کے، اس کے بھی 3 چانس ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ اسسٹنٹ کمشنر بنتے ہیں۔ تو اس کا میں نے پہلا اٹیمپٹ دیا، انفارچونیٹلی اس میں بھی میں ناکام ہو گئی۔ دوسرا اٹیمپٹ دیا وتھ گڈ مارکس، اور CSS کا جو تھرڈ اٹیمپٹ میں نے فیل کیا، اس میں مطلب میں نے سارے کوالیفائی کیے تھے پیپرز، لیکن میرا ایگریگیٹ پورا نہیں ہوا تھا۔ تو سیکنڈ اٹیمپٹ دیا پبلک سروس کمیشن کا، اس میں بھی میں انفارچونیٹلی اس وقت سائیکالوجی کا پیپر ٹارگیٹ ہوا تھا، مطلب کسی نہ کسی طرح سے مطلب اس میں بھی میں ناکام ہو گئی، فیل ہو گئی۔ اب آخری چانس تھا، تھرڈ اٹیمپٹ تھا، بس اب کیونکہ 5 دفعہ ناکامی اور 7 سال گزر چکے تھے، میں یہی اسٹرگل کر رہی تھی، بار بار یہی اسٹرگل کر رہی تھی۔ لاسٹ اٹیمپٹ تھا، میں نے محنت تو کی اور جتنی کر سکتی تھی کی، اور پھر میں نے کہا کہ اب بس اٹیمپٹ دے کے بس میں خاموش ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اور کچھ تھا نہیں۔ تو جب لاسٹ اٹیمپٹ دیا، جب رزلٹ آیا اور میں نے کوالیفائی کیا، میں بلوچستان کی ٹاپر بنی، اور
سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے لیے بلوچستان سے فرسٹ اسسٹنٹ کمشنر، فیمیل اسسٹنٹ کمشنر بنی. اور میں آپ کو بتانا یہ بھی چاہتی ہوں کہ بلوچستان میں میری سٹوری کو دیکھ کے بہت سے لوگ انسپائر ہوئے ہیں، اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے پیرنٹس ہمیں ایگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیں یہ بیٹی اگر کر سکتی ہے بار بار ناکام ہونے کے بعد تو آپ کیوں نہیں کر سکتے. ریسورسز نہیں تھے، اتنے وسائل نہیں تھے. میں نے سارا برڈن جو ہے اپنے اوپر اور اپنی فیملی کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر لے کر یہ سب کچھ کیا ہے. کچھ بھی آپ کو پلیٹ میں نہیں ملتا، چاہے آپ بے کچھ شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے. اور ماریہ چونکہ آپ نے کہا نا ریسورسز نہیں تھے، آپ ذرا چیلنجز کا ذکر بھی کریں تو میں ضرور یہ سوال بھی کرنا چاہوں گا آپ سے کہ جب ہم جنرلی کسی بھی مقابلے کے امتحان کا ذکر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ جی اچھے اسکول سے پڑھا تھا، اچھا کالج تھا، اچھی یونیورسٹی تھی، اچھے استاد تھے، اچھی کتابیں مل گئیں، انگریزی اچھی تھی، ایکسیس زیادہ تھا کانٹینٹ کو لے کر، اس لیے آسانی سے پاس کر لیا. بٹ بلوچستان میں رہتے ہوئے وہاں کے تعلیمی نظام پہ اگر ہم بات کریں، ظاہر ہے بہت سی کمی کوتاہیاں تو ہیں. اینڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو آپ انگلش میڈیم اسکول سے بھی نہیں پڑھی. تو اتنے ہرڈلس کے بعد یعنی بچپن سے ہی ظاہر ہے ایک ہوتا ہے نا انسان تیاری کر رہا تھا، لیکن آپ نے تو انگلش میڈیم اسکول سے بھی نہیں پڑھا، تو انگریزی بڑی اہم ہو جاتی ہے کسی بھی مقابلے کے امتحان کے لیے. پھر آپ نے کیسے اوورکم کیا اس کمی کوتاہی کو جو کہ ظاہر ہے بچپن سے لے کر آپ نے اپنے پورے کریئر میں جو ایجوکیشن کریئر ہوتا ہے اس میں فیس کیا تھا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور میں انگلش میڈیم اسکول سے بھی نہیں پڑھی تھی. اگر مطلب جو لوگ انگلش میڈیم اسکول سے پڑھے ہوتے ہیں، یہ بات ہے کہ اس سے ڈفرنس پڑتا ہے، اس سے فرق پڑتا ہے کہ آپ کون سے، آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن آپ کی محنت ان ساری چیزوں کو کور کر سکتی ہے. مجھے زیادہ محنت کرنی، ان سے زیادہ محنت کرنی پڑی. شاید جو انگلش میڈیم اسکول سے پڑھے ہوں گے، مجھے انگلش کی پریکٹس زیادہ کرنی پڑی، مجھے اس پہ ورک آؤٹ زیادہ کرنا پڑا. لیکن یہ کوئی ریزن نہیں ہوتا کہ مطلب انسان کہے کہ میں نہیں کر سکتا. ہم کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان سے زیادہ وقت دینا پڑے گا، ان سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی. یہ آپ کی سیلف ول پہ ہوتا ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے لیے راستہ نکال لیں گے. میں کرنا چاہتی تھی، اور پھر میں نے، اور آپ نے کر کے دکھایا بھی. پڑتا ہوگا. ہاں ماریہ، کر کے دکھایا. ایک سوال اور ضرور کرنا چاہوں گا آپ سے میں، یو بینگ مائنورٹی ان پاکستان، اس لیے میں سوال کروں گا، کسی بھی سٹیج پر آپ کو یہ محسوس ہوا یا یہ لگا کہ چونکہ آپ مائنورٹی سے تعلق رکھتی ہیں اس لیے آپ کے لیے راستے مشکل ہیں، اس لیے آپ کو کہیں نہ کہیں ریجیکشن، کبھی ایسا خدا نخواستہ محسوس تو نہیں ہوا؟ being from بلوچستان I am proud of it کہ بلوچستان میں رہتے ہوئے مجھے یہ چیزیں کبھی بھی فیل نہیں ہوئی کہ میں مائنورٹی سے ہوں، اور میں اپنے پروونس کو حوالے سے مطلب سیلوٹ پیش کرتی ہوں کہ یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں کہ مطلب کسی طرح کا ہم سے جو ہے وہ فرق کیا جائے، اور کسی طرح سے ہمیں یہ احساس دلایا جائے کہ میں مائنورٹی سے ہوں. ہاں، اسکول میں جب عربی پڑھنی پڑتی تھی اور وہ ایک کمپلسری سبجیکٹ تھا تو وہ میرے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا، اور بلکہ ہم سب کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ عربی کو کیسے پڑھا جائے اور کیا کیا جائے. لیکن اب کیونکہ نئے سسٹم کے تحت مطلب یہ چیزیں بھی فیسیلیٹیٹ کی جا رہی ہیں کسی حد تک کہ جو مائنورٹیز کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے ساتھ اس حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے، ان کے لیے ڈفرینٹ سبجیکٹ رکھے جائیں، تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں احساس دلاتی تھی. لیکن اوور آل مطلب وی آر ویری گڈ ایٹ بلوچستان ان دس. اچھا ماریہ، اپنا ذرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ ہمیں. آپ کے والد کیا کرتے ہیں، گھر میں کتنے لوگ ہیں، اور کیا ان کو بھی شوق ہے کہ وہ بھی اسسٹنٹ کمشنر بنے یا پبلک سروس کمیشن کی طرف جائیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے فادر جو تھے وہ ڈرائیور تھے ایک QDA میں، کوئٹہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں، اور ہم 8 بہن بھائی ہیں. اور وی آر تھینکفل ٹو گاڈ کہ ہم سب اچھی جگہوں پر ہیں. اپنے ماں باپ کی محنتوں کی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم سب جو ہے وہ اچھی جگہوں پر جو ہے وہ جاب کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے امپلائیز ہیں. اور میں جب اسسٹنٹ کمشنر بنی تو اس کے بعد میں اپنے باقی بہن بھائیوں کو، اپنی فیملی کے باقی بچوں کو، اپنی کمیونٹی کے بچوں کو، چرچ کے بچوں کو اور اپنے ریلیٹیوز کو جو ہے یہ موٹیویٹ کرتی ہوں کہ آپ بھی بنیں. اور بہت سے لوگ موٹیویٹ ہوتے بھی کر رہے ہیں. اور پاس ہونے کی سب سے پہلے خبر کس کو سنائی؟ ہاں ہمارے یہ بڑا اہم ہے، سب سے پہلے خبر کس کو؟ 5 بار ظاہر ہے آپ نے دیا، 3 بار سول سروس کا، پھر پبلک سروس کمیشن کا، پھر جب آپ نے اٹیمپٹ کر لی اور فرسٹ آئی تو پھر بتایا کس کو؟ ایک تو یہ، پھر کیسی سیلیبریشنز تھیں؟ اچھا، بتایا تو میں نے نہیں بتایا، مجھے بتایا کسی نے کہ آپ کامیاب ہوئی ہیں. میں اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ تھی اور مجھے گھر سے مطلب مجھے فون آیا کہ آپ کامیاب ہو گئی. اس وقت تک میرے پیرنٹس کو پتہ چل گیا تھا کہ میں کامیاب ہو گئی ہوں. تو جب میں گھر آئی تو میرے پیرنٹس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیونکہ وہ بھی میرے ناکامی کو دیکھ رہے تھے بار بار کہ میں بار بار ناکام ہو رہی ہوں. اور
मतलब मेरे फेलियर को देख के कोई कुछ कर नहीं सकता था मेरे लिए, लेकिन ज़ाहिर बात है पेरेंट्स से उन्हें ज़रूर मेरे नाकामी का बहुत दुख होता था कि ये इतनी मेहनत करने के बावजूद नाकाम होती है। तो जब मैं घर आई तो उनकी आंखों में वो खुशी के आंसू देखकर मेरे लिए उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं थी कि मैं वाकई ये खुशी की बात थी। और मारिया, अब आगे का प्लान क्या है, जरा जल्दी से ये भी बताइएगा कि अपने इलाके के लिए क्या करना चाहती हैं? इलाके के लिए मैं फीमेल्स के लिए स्पेशली बलूचिस्तान में क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैं ख़ासकर अपनी कम्युनिटी के लिए और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो उन्हें, एक तो मैं इंस्पायरेशनल स्टोरी बन चुकी हूँ, अब मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें इसी तरह से इसी डायरेक्शन में जो है वो मोटिवेशन दूं, क्लासेस दूं, उनकी हेल्प आउट करूं किसी भी तरह से, अगर किसी को मेरी जरूरत हो। आप पे बैक कर सकें अपने इलाके के लिए, बिल्कुल ये बहुत अहम भी है और आप कर भी सकती हैं। बहुत शुक्रिया मारिया, साथ मौजूद थी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके कि आपने बहुत एग्जाम्पल सेट की कि रिसोर्सेज ना भी हों तब भी ये नहीं सोचा जाता कि आपने आगे नहीं बढ़ना, क्योंकि रास्ता बन जाता है अगर आप हिम्मत नहीं हारनी, ये बड़ी बात है जी। कि 1 2 3 4 5 इतनी बार मुकाबले का इम्तिहान देना, ये सोच के नहीं रुक जाना कि अच्छा नहीं हुआ तो कुछ और करते हैं। अगर ठान लिया करके दिखाना है तो फिर वाकई आप कर सकते हैं।